الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. السلام علیکم. حضرت مجلس، جیسا کہ آپ حضرات کو اس بات کا مخلوق علم ہے کہ جامع مسجد وارستی کے اندر آج یہ معاملہ اجتماع منعقد کیا گیا اور اس پروگرام میں دو مقررین کو مدعو کیا گیا ہے، یعنی دو الگ الگ موضوعات پر آپ کے سامنے گفتگو ہوگی. تو سب سے پہلا موضوع جو ہے وہ آج کا حقوق اللہ، اور آپ ذرا جانتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دو حقوق کا نفاذ کیا ہے، ایک اللہ کا حق ہے اور دوسرا حقوق العباد جسے بندوں کا حق کہا جاتا ہے. ہر مسلمان کے لیے ضروری اور واجب ہے کہ ان دونوں حقوق کو سمجھے اور اس کی ادائیگی کی کوشش کرے، اس لیے کہ یہ دونوں ہی انسان کی کامیابی اور یوں کر لیجیے کہ جنت کے حصول کے لیے لازم ہے. بغیر دونوں کی ادائیگی کے انسان کامیاب و کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اگر کہیں بھی دونوں حقوق میں کوتاہی پائی گئی تو ضرور اس سے باز ہوگی، اس کی گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی. تو ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں صحیح انداز میں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو پہلا موضوع آپ کے سامنے ہے حقوق اللہ، اور اس کی وضاحت کے لیے فضیلت الشیخ عبدالرحمن سلفی حفظہ اللہ کو مدعو کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اس موضوع کی سامعین کے سامنے وضاحت فرمائیں. فلیتفضل مشکور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر گرے آپ پر بہر سجدہ تو کافر گرے آپ پر بہر سجدہ تو کافر کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے مگر مومنوں پر کشادہ راہ ہے پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں معزز و محترم اسلامی بھائیوں بزرگوں جوانوں پیارے بچوں دینی اجتماعات جس میں ہم اور آپ فی الحال شامل ہیں موجود ہیں ایسی مجلسوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور ہم اور آپ بڑے ہی
خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر مل جل کر کے بیٹھ کر کے کتاب و سنت کی باتیں سننے سنانے کا ایک سنہرا موقع عطا کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں کتاب و سنت کی باتوں پر پوری طرح سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی اسی حاضری کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ عنوان آپ تک پہنچ چکا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ حقوق کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ حق تو حق ہے، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے حق کا تذکرہ کیا ہے، بہت سے مقامات پر آپ کو یہ ملیں گے، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا تذکرہ کیا۔ اب حقوق العباد میں الگ الگ حق ہیں، ماں باپ کا حق اور رشتہ داریوں کا حق، یعنی ایک پوری تفصیل اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ تو بہرکیف حقوق کی ادائیگی ہمارے لیے ضروری ہے، اور ہم آج جس حق کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق، جو ہم سب کا مربی و پالنہار ہے، ہم سب کا رازق ہے۔ تو اس کے حقوق بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور میں شروعات جہاں سے کرنا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھ لیں کہ ہم اور آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں نا، کلمہ جسے اول کلمہ طیب مکتب میں پڑھا ہوگا، مولوی صاحب چھڑی لے کر کے پہلے پڑھائے تھے، اب تو مولوی صاحب لوگوں کا زمانہ چلا گیا، اب تو دوسرا دور آیا ہے، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ بہرکیف جب چڈی اور بنیان میں مکتب میں ڈھکیل کے ماں باپ لے کر کے گھسیٹ کے گئے تھے، تو مولوی صاحب جو ہے کبھی کبھی ظہر کی نماز بھی پڑھایا کرتے تھے، کیونکہ دن بھر کی پڑھائی ہوتی تھی، تو مکتب میں گاؤں میں وہ ظہر کا ٹائم ہوتا تھا تو ظہر کی نماز پڑھاتے تھے، پھر عصر کا ٹائم ہوتا تھا، عصر کی نماز پڑھا کے چھٹی دیتے تھے، یعنی سارے طریقہ کار اسی ایام میں ہم کو سکھا دیا گیا تھا، اور ماشاءاللہ وہی روٹین زندگی کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوا، اور آج یہی ہماری زندگی سے غائب ہے۔ اس بنیاد پر ہم ابتدا سے ہی اور انتہا تک ہمارا معاملہ، نہ نماز کا طریقہ، نہ جو ہے اخلاق و عبادات کا طریقہ، یہ سارے طریقہ کار ہماری زندگی سے غائب ہیں۔ تو بہرکیف جو ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ میں جو ہے دو پارٹ ہیں، دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے انکار کا، نفی کا، اور دوسرا حصہ ہے اللہ تعالی کی وحدانیت کے اقرار کا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ تو لا الہ الا اللہ، لا کے ذریعے تمام کے تمام معبودان باطلہ کی، جن کو ہم اور آپ یا ہم جیسے لوگ اس دنیا میں، اس کائنات میں معبود تسلیم کرتے ہیں،
پتھروں کی شکل میں، مورتیوں کی شکل میں، مزارات کی شکل میں، اور اسی طرح سے جو بھی چیزیں رائج ہیں ان شکلوں میں ہم کیا ہے انہیں سب کچھ حاجت روا، مشکل کشا، پریشانیوں سے نجات دینے والا تسلیم کرتے ہیں۔ یہ حال ہے دنیا میں لوگوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں۔ غیروں کی بات الگ ہے، مسلمانوں کی بات پر اگر غور کریں گے تو مسلمان کلمہ گو ہونے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ تو لا الہ میں جو انکار کیا گیا ہے، جتنے بھی ہیں، جتنے کنکر اتنے سنکر، سب کا انکار، جتنے مزار اتنے پروردگار، سب کا انکار، صرف ایک اللہ کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے کس کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ توحید خالص ہماری زندگی میں ہونا یہ ضروری ہے، اور یہ کلمہ طیبہ ہمیں بتلا رہا ہے، اور یہی اس کا تقاضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حق جو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ہے، توحید کا ہے۔ بتلایا گیا التوحید ثلاثۃ اشیاء، معرفت اللہ بالربوبیت والاقرار بالوحدانیت ونفی الانداد منہ جملۃ، کہ جو ہے یہ تین باتیں اس کے اندر بتلائی گئی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی معرفت اللہ بالربوبیہ، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کی معرفت کا ہونا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اور تمام کے تمام معبودان باطلہ کا انکار، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ربوبیت کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ساری چیزیں توحید ہیں، یہی توحید خالص ہیں۔ اور توحید جب زندگی کے اندر آ جائے تو پھر ہماری دنیا اللہ تبارک و تعالی بنا دے گا، سنوار دے گا، ہماری دنیا اور آخرت دونوں اللہ رب العالمین جو ہے کامیاب کر دے گا۔ اسی لیے تو مدنی تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 23 سالہ نبوی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکہ کے اندر صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے بارے میں بتلایا۔ اللہ ہے کیا؟ جب ہم اللہ کو پہچانیں گے تو اللہ رب العالمین کی معرفت جب ہمیں حاصل ہو جائے گی تو یاد کر لیں یقیناً یہی سچے مسلمان کی اور یہی ایک بندے کی بندگی کا سب سے بڑا طریقہ کار ہے۔ اگر انسان اس کے علاوہ اپنی زندگی جیتا ہے تو پھر یہ غلط ہے، یہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا ہے بلکہ یہ اپنے رب کے حقوق کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کرتا ہے۔ تو رب کے حقوق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو ساجی و شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ رب العالمین جو ہے پروردگار عالم کے توحید کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے۔ اب توحید کی 3 قسمیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جسے آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اس کے تمام افعال اور تمام معاملات میں ایکتا و تنہا تسلیم کیا جائے، مانا جائے۔ اللہ ہی کو اپنا رازق، اللہ ہی کو اپنا خالق، اللہ ہی کو اپنا داتا تسلیم کیا جائے، یعنی اس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ توحید ربوبیت کا مطلب کیا سمجھے؟ کہ اللہ رب العالمین ہی کو تمام افعال میں
میں ایکتا و تنہا معاملات میں جاننا وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی زندگی اور موت دینے والا ہے، وہی تمام کے تمام ہماری زندگی میں روزی رزق رساں ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی ہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے، توحید ربوبیت۔ اور یاد کر لیں کہ توحید ربوبیت کے قائل عموماً تمام کے تمام لوگ، امام بہقی رحمت اللہ علیہ شعب الایمان میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ فرعون جو کہتا تھا، کیا کہتا تھا کہ میں جو ہے رب ہوں، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ فرعون کرتا تھا کہ میں رب ہوں، یعنی اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ چنانچہ اب آپ غور کریں اس کے اس واقعے پر تو پتہ یہ چلے گا کہ ایک مرتبہ مصر کے اندر سوکھا پڑا، قحط سالی پڑی، تو لوگ گئے، کہا کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے آقا، آپ اپنے آپ کو رب کہتے ہیں، تو آپ رب ہیں، تو آپ یہ سوکھا پڑا ہے تو آپ ذرا رب ہیں تو بارش کروا دیں، آپ بارش کروائے۔ چنانچہ جو ہے وہ ایسے ہی شام کے وقت لوگ جاتے تو جو ہے ٹال مٹول کرتا اور کہتا کہ جائیے آج نہیں کل آئیے، پھر میں بارش کرواتا ہوں، پھر بارش کرواتا ہوں۔ پھر اسی طرح سے لوگ گئے، پھر کہا کہ دیکھیے کہ آج نہیں میں کل بارش کرواتا ہوں۔ اور جانتے ہیں کہ آدمی اپنی حقیقت کو بہت اچھے سے جانتا ہے، میں کیا ہوں مجھے اپنے بارے میں پتہ ہے، یعنی میں کچھ بھی پھینکوں تو پھینکنے سے کام نہیں چلے گا، یعنی اس کی حقیقت آج نہیں کل وہ کھل جائے گی، اور آدمی اس بات کو برابر سمجھتا ہے۔ چنانچہ فرعون اپنی حقیقت کو سمجھ رہا تھا کہ میں انا ربکم الاعلی تو کہتا ہوں، میں بناوٹی رب تو بنا بیٹھا ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں اختیارات نہیں رکھتا کہ قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے تو میں بارش کروا دوں۔ چنانچہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ فرعون جو ہے بیان کیا گیا کہ وہ دریائے نیل جسے بحر قلزم بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں جاتا اور وہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین تو ہی رب ہے، تو ہی رب ہے، اللہ تو ہی رب ہے پروردگار، ارے تو بارش کر دے پروردگارا، اگر تو نے بارش نہیں کیا تو میری حقیقت کھل جائے گی جو میں رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ یعنی پتہ یہ چل رہا ہے فرعون کے اس بیان سے، فرعون کے اس واقعے سے کہ فرعون بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا تھا، اپنا رب مانتا تھا، گرچہ وہ ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، یعنی اللہ کی ربوبیت کا قائل وہ بھی تھا۔ اسی طرح سے دشمن اسلام ابو جہل بھی تھا، ابو جہل بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا قائل تھا، اللہ کی ربوبیت کا قائل تھا۔ بتاؤ، یعنی اللہ کی ربوبیت کے قائل جو ہے ان واقعات سے اور تاریخ اور اسلام کے واقعات سے پڑھنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگ بھی اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے قائل تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس زمانے میں بھی جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے قائل ہیں۔ آپ یاد کریں اور اس منظر کو دیکھیں کہ جب کسی غیر سے یا کوئی بھی آدمی ہو آپ بات کریں گے تو وہ کوئی بھی معاملات ہوتا ہے، گرچہ وہ پتھروں کا پوجنے والا ہو، گرچہ وہ درختوں کا پوجنے والا ہو، گرچہ وہ قبروں پر ماتھا ٹیکنے والا ہو، گرچہ وہ بتوں کے سامنے نظر و نیاز کرنے والا ہو، لیکن پھر بھی وہ جب کوئی معاملہ آتا ہے تو اوپر والا جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، یعنی ہمارے اوپر والے کی کرپا ہے، اسی کرپا سے ہمارا یہ سارا دھن دولت ہے، یہ ساری زندگی ہے۔ یعنی ان تمام بات سے فطرت کی آواز سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آج کا غیر بھی، آج کا غیر مسلم بھی، آج کا سماج اور معاشرہ بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے قائل ہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندگی اور موت دینے والا ہے۔ تو جو ہے یہ ساری چیزوں سے پتہ یہ چل رہا ہے، اور قرآن کریم نے اسی ربوبیت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
अम्मन यमलिकु अस्समा वल अबसारा के वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि जरा कहो इनसे कि तुम्हें आसमानों जमीन से रोजी देने वाला कौन है, तो ये जरूर कहेंगे अल्लाह ही है, और यकीनन अल्लाह ताला ही रोजी देने वाला है, उसके अलावा कोई और नहीं है। अल्लाह ही वो है वयुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति, जो मुर्दे से जिंदे को, जिंदे से मुर्दे को निकालता है, यानी जिंदगी और मौत देने वाला, मौत से जिंदगी देने वाला, जिंदगी से मौत बख्शने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसके अलावा कोई और नहीं है। तो ये है हमको इस बात का यकीन और एतमाद और हमारा भरोसा इसी पर कायम और दायम होना चाहिए कि अल्लाह ही हमारा राज़िक है, अल्लाह ही हमारा खालिक है, अल्लाह ही हमें सब कुछ अता करने वाला, उसके अलावा कोई और नहीं है। इसी को तौहीद रुबूबियत कहा जाता है, और ये अल्लाह का हक है कि हम और आप इसको तस्लीम करें, इस हुकूक की अदायगी करें। अल्लाह अकबर। इतना ही नहीं बल्कि कुरान करीम ने बयान फरमाया, मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह तबारक व तआला वो है कि जो बंदों को रोजी देने वाला है, खाना खिलाने वाला है, और अल्लाह खाना उनसे नहीं मांगता है। अल्लाह तबारक व तआला तो है इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज्यादा रोजी देने वाला, रिज़्क़ रसा है परवरदिगार, और परवरदिगार आलम ही रोजी अता करने वाला है। तो ये है तौहीद रुबूबियत। इतनी बात हमको अपने जहन में बैठा लेनी चाहिए। बात समझ में आई? ये बातें समझ में आई ना? हाँ, तो ये है अल्लाह का हक तौहीद रुबूबियत, यानी अल्लाह ताला को एकता जानना, तन्हा जानना, तमाम उमूर मामलात में वही पैदा करने वाला, वही रोजी देने वाला, वही जिंदगी और मौत देने वाला। ये है अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद रुबूबियत। इसमें भी किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर हमने छेड़छाड़ किया तो याद कर लें मामला गलत है, मामला गलत है। जानते हो आज ये है कि अल्लाह तबारक व तआला कलमा पढ़ने के बाद, मुसलमान कहलाने के बाद, अपने आप को अगर देखा जाए कि कुफ्फारे मक्का का अकीदा देखिए, कुफ्फारे मक्का का अकीदा भी आज के कलमा को मुसलमानों से बेहतर नजर आ रहा। अल्लाह अकबर। क्योंकि वो अल्लाह को अपना रब मानते थे, इलाह नहीं मानते थे, लेकिन रब तो जरूर मानते थे। लेकिन आज का मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला को रब भी नहीं मानता है। वो कैसे? आप देखिए, आपके सामने सारे मनाजिर है, मैं क्या बयान करूं। अल्लाह ताला ने माँ के पेट में बच्चे की परवरिश की है, आंखें अल्लाह ने बनाई, हाथ सही सालिम अल्लाह ने बनाया, और जो है अच्छा खासा जिस्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया। सारी चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमे मादर के अंदर बनाया, और एक वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के पेट में परवरिश की। और जैसे ही बच्चा दुनिया में आंखें खोला, माँ के पेट से बाहर निकला, बोलो क्या कहा जाता है? हाँ, अजमेर वाले ने दिया है, कछौछे वाले ने दिया है, बदायूं वाले ने दिया है, और जो है गुलबर्गा वाले ने दिया है, न जाने किन किन लोगों ने दिया है। बताइए, अब आप गौर कीजिए कि जो है कुफ्फार मक्का, और इसी तरह से फिरौन के वाक़े से और अबू जहल के वाक़े से पता ये चलता है कि वो अल्लाह को रब मानते थे, लेकिन आज का मुसलमान तो अल्लाह को भी रब नहीं मानता है। बताइए इस मामलात में वो हमसे अच्छा नजर आ रहा है और हमसे बेहतर अकीदा उसका समझ में आ रहा है। अगर मुआज़ना किया जाए कि हम कलमा पढ़ने के बाद
اللہ کو اپنا رب تو کہتے ہیں لیکن زبانی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں جو ہے, لیکن پھر بھی جب معاملات آ جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے دیا ہے, فلاں نے عطا کیا ہے. یہ کتنی بڑی جو اللہ رب العالمین کے حقوق کی حق تلفی کی جا رہی ہے. بتاؤ یہ برداشت کے قابل ہے؟ نہیں ہے ایمان والو. اب آئیے, اگر اتنی بات سمجھ میں آئی تو دوسری جو ہے توحید کی قسم توحید الوہیت. الوہیت کا مطلب اللہ تعالیٰ ہی کو جو ہے سجدہ کیا جائے, اللہ ہی کے لیے عبادات کو انجام دیا جائے, اللہ ہی کو نفع و نقصان دینے والا تسلیم کیا جائے, اللہ تعالیٰ ہی کو تمام اختیارات ہیں نفع و نقصان کے یہ تسلیم کیا جائے. یہ ہے, اس کے دائرے اختیار کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن آج معاملات ہمارے بھی اس کے برعکس نظر آ رہے ہیں. اس حقوق میں بھی اللہ کے حقوق کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کیا جا رہا. بتاؤ عبادت کہا کسے جاتا ہے, عبادت کہتے کسے ہیں؟ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے عبادت کی تعریف بتلائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے, یعنی جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بعینہ ویسے ہی کیا جانا چاہیے, اسی کا نام عبادت ہے. اور وہ کیسے, یعنی وہ کیسے بتلایا گیا کہ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. پتہ یہ چلا کہ ہم عبادت ویسے ہی کریں جیسے اللہ کو مطلوب ہے اور جو محمد رسول اللہ نے عبادت کا طریقہ کار بتلایا ہے. اگر اس کے علاوہ ہم کریں گے تو بتائیے صحیح ہے؟ نہیں ہے. وہ کیسے؟ مان لیجئے نماز 5 وقت کی فرض ہے, عبادت ہے, اچھا عمل ہے, لیکن اگر ہم 6 وقت کی پڑھیں تو, ہاں 6 وقت کی اگر پڑھیں تو یہ کیا ہے؟ صحیح ہے؟ ارے بھائی صحیح کیوں نہیں؟ آپ بولو گے کہ یہ بھی تو مولوی صاحب عبادت ہی ہے, کہاں غلط ہے؟ آپ بھی کہہ سکتے ہیں نا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتلایا اتنا ہی کرنا ہے. گرچہ نماز ہے لیکن 5 ہی ہم 6 نہیں کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے کیا نام ہے, آدمی کہتا ہے نماز ہی تو ہے, جو ہے 20 رکعت جو ہے ہم یہ پڑھیں گے, جو ہے 30 رکعت نوافل پڑھیں گے, 50 رکعت یہ پڑھیں گے, ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یعنی جو چیزیں سنتوں سے ثابت نہ ہو, جو چیزیں حدیثوں سے جو ہے ثابت نہ ہو, اگر ہم وہ کریں تو سب کے سب بیکار ہیں, مطلب نہیں ہے. یعنی ہم کو ساری چیزیں بتلا دی گئی ہیں, وہی ہمیں کرنا ہے, اسی کا نام عبادت ہے. اب آئیے, عبادت کا جو الوہیت اللہ ہی کو الہ مانا جائے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے عبادت میں کسی کو کسی طرح کا ساجی و شریک نہ ٹھہرایا جائے. قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. اللہ نے بیان فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز, میرے روزے, میری عبادتیں, میری قربانیاں, میرے سارے کے سارے عبادات للہ رب العالمین, اللہ رب العالمین کے لیے, پروردگار کے لیے. اب بتائیے جب ہماری ساری عبادتیں اللہ کے لیے, ایک مسلمان کا معاملہ یہ ہونا چاہیے, لیکن مسلمان عبادتوں میں اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے نظر و نیاز غیر کے لیے کرتا ہے, اور اسی طرح سے عبادتیں کسی اور کی انجام دینے لگتا ہے. تو بتائیے اللہ کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایمان والوں ذرا غور کر لینا, آج معاملہ ذرا ہم اور آپ سوچ لیں اور دیکھ لیں تو ہم
میں سمجھ میں آنے لگے گا اور نفع و نقصان کا اختیارات اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے غیروں کو دیا جاتا ہے۔ اگر ان اصولوں پر عمل دیکھا جائے اور غور کیا جائے تو اللہ کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ایمان والو، آئیے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ ہمیں ہر نماز میں پڑھنی ہے، یعنی بلا سورہ فاتحہ کے ہماری کوئی نماز نہیں ہو سکتی ہے، چاہے امام ہو، چاہے منفرد ہو، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو، چاہے تنہا پڑھ رہا ہو، ہماری نماز بلا سورہ فاتحہ پڑھے ہوئے ایمان والوں نہیں ہو سکتی۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اور فرمان ہے۔ ایمان والوں، آئیے ہم اسی نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ رب العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ بتائیے کتنا بڑا اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا، توحید خالص کا، اللہ کے حقوق کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ایمان والا اللہ رب العالمین کی الوہیت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ وہ کیسے کھلواڑ کر رہا ہے؟ نفع و نقصان کا اختیار دینے والا انسان جو ہے دنیا میں لوگوں کو تسلیم کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو تسلیم کرتا ہے، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے لوگوں کا، یہ عقیدہ ہے، اور یہی عقیدے کی تو توڑ بتلائی گئی ہے کہ یہ غلط ہے کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اگر میں نفع و نقصان کا اختیارات رکھنے والا ہوتا تو ہماری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آتی، اللہ میں ساری بھلائیوں کو اکٹھا کر لیتا۔ بتائیے قرآن بیان فرما رہا ہے، اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن کریم پڑھو گے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ نَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بہت ساری جگہوں پر بیان کیا کہ اللہ ہی ہے جو نفع و نقصان کا اختیارات رکھنے والا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفع و نقصان کے اختیارات رکھنے والے نہیں تو بتائیے دنیا کا کوئی بھی ادنا انسان جسے اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے وہ نفع و نقصان کا اختیارات رکھنے والا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ یہ بات غلط ہے ایمان والو۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفع و نقصان کے اختیارات رکھنے والے ہوتے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر ارے اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، بتائیے اگر ایسا ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو پہلی جنگ ہوئی ہے اس جنگ کا نام کیا ہے جانتے ہیں؟ جنگ کا نام کیا ہے؟ جنگ جمل، کیا؟ جنگ بدر، کیا ہے؟ جنگ بدر۔ مسلمانوں کی تعداد 313 اور بالمقابل غیروں کی ہزاروں کا لشکر تھا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، حیران تھے کہ اب کیا ہوگا الہا، ماجرا بڑا
پرخطر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نفع و نقصان کے اختیارات رکھنے والے ہیں تو ذرا اس واقعے پر غور کیجئے گا کہ اللہ کے نبی پریشان ہیں، قبلہ رخ ہو کر کے کھڑے ہو گئے ہیں اور مسلسل یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آت ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ مفہوم یہ ہے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے ہم مسلمانوں سے، اللہ اپنے وعدے کو پورا فرما، اللہ رب العالمین ہماری مدد فرما۔ اے اللہ اگر یہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت آج ماری گئی تو سن لے، لا تعبد فی الارض، آج کے بعد اس روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ چنانچہ مدنی تاجدار اتنا پریشان، اتنا حیران ہے، مسلسل دعائیں کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ محمد کریم کے کندھے مبارک سے چادر زمین پر گر گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر کے دعا کر رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چادر زمین سے اٹھا کر کے آپ کے کندھے پر رکھ کر کے محمد رسول اللہ کے جسم اطہر سے چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، آپ حیران نہ ہو، اللہ آپ کی فریاد کو رائیگاں نہیں کرے گا، اللہ آپ کی دعاؤں کو رائیگاں نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے گا۔ تو قرآن میں اللہ نے آیت کا نزول کیا اور اللہ نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی دعا کو سن لیا۔ آیت کریمہ یہ ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ رب العالمین نے 1000 فرشتوں کے ذریعے پروردگار نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور جنگ بدر مسلمان جیت گئے، کافر شکست کھا گئی۔ ایمان والو، اللہ والو، اب آپ کو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفع و نقصان رکھنے والے تھے تو اللہ کے نبی اتنے پریشان کیوں تھے؟ ایمان والو، یہ عقیدہ رکھ لو کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے جو آپ کی بگڑی بنا سکتا ہو، جو آپ کی پریشانیوں سے آپ کو نجات دے سکتا ہو، وہی اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا دیکھ لیجئے واقعات کو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب آپ اپنے قریبیوں کو ڈرائیے۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا، قریش کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا یا کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار، یا صفی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار۔ ایک کے بعد ایک اپنے اقربا کو، اپنے اعزاء کو، اپنے رشتہ داروں کو محمد رسول اللہ نے خطاب کیا کہ کعب بن لؤی اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو، اے صفی عبد المطلب اپنے آپ کو جو جہنم کے عذاب سے بچا لو، میں تمہیں اللہ رب العالمین کے گرفت سے جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اب بتائیے ایمان والو، اگر محمد رسول اللہ اختیارات رکھنے والے نفع و نقصان کے مالک ہیں تو بتائیے پیارے نبی کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کیا تھی؟ ایمان والو آئیے اسی سے ایک واقعہ اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیاں جو ہیں ان میں سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ جو آپ کے لخت جگر نور نظر ہیں، آپ بڑی محبتیں کیا کرتے تھے فاطمہ سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے کہا یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ
تم دنیا میں میرے مال سے جو مانگنا چاہو تم میرے مال سے لے لو، انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن میں اللہ کے گرفت سے، اللہ کے پکڑ سے نہیں بچا سکتا، نہیں بچا سکتا۔ بتائیے کیا ہے ایمان والو؟ الوہیت کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، اس کے حقوق کو مکمل ادا کرو، ورنہ اگر خلاف ورزی کرو گے تو یاد کر لو سوائے جہنم کے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ آئیے معاملہ یہ ہے ہم سب اہل توحید ہیں، اور توحید ہی جو ہے اسلام میں داخل ہونے کی جو سب سے بنیادی چیز ہے۔ اگر توحید زندگی میں نہ ہو تو ساری چیزیں بیکار ہے۔ اللہ اکبر۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یعنی یہ توحید اتنا بڑا ذریعہ ایمان والوں جو ہمارے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو توحید الوہیت، اللہ ہی کو الہ مانا جائے، نفع و نقصان کا اختیارات وہ جو ہے رکھنے والا تسلیم کیا جائے، ساری عبادتیں اسی کے لیے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حکم دیا گیا کہ عبادتیں اسی کے لیے خالص طور پر انجام دی جائیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ اگر ذرا سا بھی کمی ہوا تو سمجھیے آپ مومن نہیں ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ توحید والے نہیں ہیں، آپ مشرک ہیں، اور شرک کرنے والے کا انجام ان الشرک لظلم عظیم ومن یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ، کہ مشرک کا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ جہنم بنا دیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کا حق ہے کہ اس کے الوہیت کے ساتھ کبھی بھی کھلواڑ نہ کیا جائے۔ اب دیکھیے ہمارے جوان ہیں، ان کا عقیدہ کتنا خراب ہے، اور دیکھیے آدمی ہنسی اور مذاق میں ہم جیسے انسانوں کے پاس آتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے لوگوں کا عقیدہ تو ان تمام معاملات میں اچھا ہے، لیکن ہمارے جوانوں کا معاملہ بڑا الگ اور تھلگ دکھ رہا ہے، کیونکہ توحید کے ساتھ یہ بڑا کھلواڑ کر رہا ہے، بہت کھلواڑ کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ غیروں کی قسم کھاتا ہے، اللہ کے علاوہ غیروں کی قسم کھاتا ہے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ اور یہ شرک جو ہے ہمارے لیے زیب نہیں دیتا ہے، یہ ہماری دنیا و آخرت دونوں کو برباد کر دینے والا ہے۔ اب آئیے اللہ کو چھوڑ کر جو غیروں کو نفع و نقصان کا اور ان کی باتوں کا بھروسہ کرتے ہیں، جانتے ہیں بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ جانتے ہو حاجی صاحب ہے 10 حج کیا ہوا ہے، کتنا؟ 1 نہیں 2 نہیں، اب تو باؤنڈ لگ گیا نا کرونا کے بعد، ورنہ دیکھیے جیسے موڑ میں آتا سب عمرے کے لیے نکل جایا کرتے، نہ جانے دولت مند کتنا عمرہ کیے ہوں گے۔ تو 10 حج حاجی صاحب کیے ہوئے ہیں۔ حجن اماں نے کہا کہ جاؤ ذرا، اب یہاں کی پتہ نہیں کون سی مارکیٹ ہے، کہ جاؤ مارکیٹ سے جاؤ اور کچھ بھاجی وجی لے آؤ، جو ہے سبزی وغیرہ، اور جو ہے شام کو بنانا ہے اسے۔ چنانچہ حاجی صاحب گئے، ماشاءاللہ سفید پوشاک ہے، کرتا پائجامہ ہے، ٹوپی بھی ہے، بڑھاپے میں۔ اب جا رہے تھے راستے میں، اور راستے میں بلی گزر گئی۔ اب وہیں سے واپس چلے آئے، گھر میں پہنچے، حجن اماں نے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا سبزی؟ ارے بیگم صاحبہ، ان کی اماں سنو، اصل میں جا رہا تھا نا تو وہ جو ہے راستے میں بلی گزر گئی، اس نے راستہ کاٹ دیا، اس لیے میں گیا نہیں، کہ میرا جانا ہی غلط ہو جاتا، اس لیے میں واپس چلا۔ بتاؤ کہ جب آدمی مشرک ہوتا ہے نا، مشرک، تو کتے اور بلی سے بھی ایسے ڈرتا ہے،
اور جب آدمی موحد ہوتا ہے، اہل توحید ہوتا ہے، تو بڑے سے بڑے توحید کے سامنے سارے کے سارے لوگ فیل ہیں، حکومت اور حکمراں کے سارے سسٹم بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ جوان جو بادشاہ کے سامنے اصحاب کہف کا واقعہ، کہ جب ان کی عبادتوں کا چرچا ہوا کہ وہ اللہ کو اپنا رب ماننے لگے اور ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا، تو بادشاہ نے اپنے دربار میں طلب کیا کہ بتاؤ کیا ہے۔ چنانچہ ان جوانوں نے بادشاہ کے سامنے، حکمراں کے سامنے، پوری قوم اللہ کو چھوڑ کر کے غیر کی پرستش کر رہی ہے، لیکن علل اعلان اللہ کی توحید کا کیا کیا؟ اقرار کیا۔ ایمان والو، تو توحید تو وہ ہے جان بھی چلی جائے، توحید تو وہ ہے ساری چیزیں بھی قربان ہو جائیں، لیکن پھر بھی انسان سب کچھ گنوانے کے لیے تیار ہے، لیکن توحید کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ ذرا غور کیجئے گا کہ جو لوگ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے بھی کسی کاہن کو یا ایسے کسی بابا کو اپنا پوتھا پتری دکھایا، کیا ہے؟ اللہ پہ یقین نہیں ہے نا، اس کی الوہیت پہ تمہیں جو ہے بھروسہ نہیں ہے نا، تو جس نے بھی دکھایا اس کے اعمال نکارت ہو گئے، چاہے مذاق ہی میں کیوں نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں میں نے مذاق میں ایسا کیا تھا، نہیں، یہ بھی نہیں صحیح ہے، یہ بھی اللہ کی الوہیت کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ کسی جوتشی سے، کسی بابا سے اپنے زندگی کے بارے میں پوچھا جائے، اسے خود ہی نہیں پتا ہے۔ اب اگر نہ سمجھ میں آئے تو آج کے اعتبار سے میں سمجھا دیتا ہوں۔ 2020 ورلڈ کپ ہوا نا گیا ورلڈ کپ، دیکھو سب جانتے ہیں ماشاءاللہ 20 ورلڈ کپ گیا نا، جب انڈیا پہنچی کہاں کہ اب جو ہے فائنل میں پہنچ جائے گی، ہے نا، فائنل میں پہنچ جائے گی، ورلڈ کپ جیت کے لائے گی، ابھی جیتی نہیں، ابھی گئی نہیں، ہاں ابھی جیتی نہیں، ابھی گئی نہیں، فائنل ہی میں باہر ہو گئی، سیمی سے ہی واپس چلی آئی۔ اس سے پہلے 11 ٹیلی ویژن آپ نے دیکھا ہوگا، موبائل دیکھا ہوگا، 11 بڑے بڑے انڈیا کے جوتشی کاروں نے کیا کیا معلوم ہے؟ سب نے کہا کہ آپ تو شنی چڑھی ہوئی ہے، اس بار تو انڈیا ہی جیتے گا۔ وہ بھی بیان کر رہا، وہ بھی بیان کر رہا، وہ بھی بیان کر رہا، شنی جو ہے چڑھی ہوئی ہے، انڈیا جیتے گا، 20 ورلڈ کپ جیتے گا۔ چلو خدا نہ خواستہ اگر جیت گیا ہوتا تو پاکھنڈ تو آسمان پر ہوتا، اور کتنے یہی جو ہے میچوں کے دیکھنے والے ہمارے جوان جو ہے ان کی باتوں پر بھروسہ کر لیتے، اگر بن گیا ہوتا تو بھروسہ کر لیتے، کیونکہ یہ ان کا جذبہ اتنا ہے اس تعلق سے، میچ اور کرکٹ کے تعلق سے، کہ اپنی جان تک بھی دینے کو گوارا کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو بیرکف ان کی باتوں پر آ جاتے، جا 11 نے پیش کیا تھا جیتے گا ورلڈ کپ، اور خوب نگارہ بجائے کہ معاملہ ہمارا حل ہے، لیکن جیسے ہارے سارے بابا، جیسے ہارے سارے بابا فیل ہو گئے۔ بتاؤ کتنے بڑے یہ لوگ ہیں جو دنیا کو دھوکے میں ڈالیں۔ ایسے دھوکے بازوں کے ساتھ بھی جو ہے، کیوں یہ چیٹنگ ہے، 420 ہے، وہ جیتا نہیں، اس کو جیت کا جو پروانہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسے ہی کوئی ایک آدمی تھا جو ہے، نیتا لوگ ہوتے ہیں نا جو غیر، وہ جیتنے سے پہلے، الیکشن سے پہلے کچھ ایسے ہوتے ہیں، اپنے باباؤں سے کہتے ہیں میں کیا ہوگا، بتاتا ہے جیتے گا، جو بھی آئے گا کہ جیتے گا، کیونکہ فطرت کا تقاضا ہے کہ آدمی جب اپنی منوالی سنتا تو خوش ہوتا ہے، بتا دیتا جیتے گا، جیتا تو ٹھیک ہے۔ تو ایک نے جو ہے کہا جیت کا پروانہ دے دیا تھا، اور جب الیکشن ہوا، کاؤنٹنگ ہوئی، ہار میں آیا، واپس تو گیا بابا کو سیدھے مارنے، پیسہ بھی دیا تھا، بولے تھے جیتوں گا تو جیتے ہی۔ بہرکیف اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت کے ساتھ ایمان والوں کھلواڑ نہ کرو۔ اور جب آدمی مشرک ہوتا ہے نا، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ توحید میں ہمارے لیے فائدہ ہے، ارے ہم اللہ کی بندگی کریں یا نہ کریں، اللہ رب العالمین کو رب مانے یا نہ مانے، الہ مانے یا نہ مانے، ہمارے نہ ماننے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اگر ہم مانے بھی تو اس کی عظمت اور کبریائی میں کوئی زیادتی ہونے والی نہیں، فائدہ ہمارا ہے۔ جیسے
ایک ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دنیا میں سکون اور اطمینان کی زندگی جیے، یہ ہر ماں باپ کی دلی خواہش ہے۔ کتنا بھی ماں باپ کیسے ہو، چور بھی چاہتا ہماری اولاد اچھی ہو، شرابی بھی چاہتا ہماری اولاد اچھی ہو، تو ماں باپ اپنے زندگی کا آخری دم بھی اولاد کے لیے قربان کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو، ہماری اولاد کو پریشانی نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتا ہے کہ ہمارے بندے ایک در کے ہو جاؤ، ورنہ دنیا کے لوگ تمہارے ایمان کو نہیں، صرف تمہارے ایمان ہی کو نہیں، دولت کو، تمہارے جو ہے سارے کے ساری زندگی کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور دیکھیے جب آدمی ہوتا ہے نا مشرک تو کیسا برباد ہوتا ہے، ایمان عقیدہ تو گیا، اللہ کے حق کی حقوق تلفی ہوئی، وہ الگ چیز ہے، اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں، لیکن ہمارا کیا ہمارا عقیدہ گیا اور ہماری دولت گئی، نہیں سمجھ میں آئی۔ مولوی صاحب ہمارے گھر میں اب تو ماشاءاللہ ہم لوگ اہل توحید ہیں، اب کیا کہوں میں بھائی، کسی کو برا نہ لگے، اہل حدیثوں کی ہاں تو کم ہے، ورنہ آپ ذرا سا دوسرے کیٹیگری میں جاؤ گے تو 5 تعویذ یہاں ملے گا، کمر میں ملے گا، یہاں ملے گا، چھلا کڑا یہاں ملے گا، لگے ہی گا نہیں کہ یہ مہاراشٹرین ہے کہ مسلمان ہے، دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اور آج یہی حال ہمارے جوانوں میں ہے جو ہمارے گھروں کے ہیں، اللہ اکبر۔ تو بہر کیف جو ہے دولت کیسے جاتی ہے، بابا نے کہہ دیا، کسی مجاور نے یا کسی ایسے مولوی نے کہہ دیا۔ اب ہمارے ہاں تو بڑا سادگی ہے، بڑی ہم مکلف ہیں شریعت کے، کچھ اور بیان نہیں کر سکتے، اگر ذرا بھی بیان کریں گے تو ہمارے لوگ حق کی بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے، مول صاحب پہ جو ہے الٹے ہی گرفت کر دیں گے۔ تو بہر کیف ان کے ہاں سب جائز ہے۔ اب دعا کرنا شروع کر دیا، بہت واقعہ ہے بھائی، بہت ایک دم سچا واقعہ، یہ اخباروں کا نہیں ہے بلکہ ایک دم صحیح واقعہ زندگی کے معاملات کا، کہ گھر میں کیا ہو رہا تھا، مصیبت پریشانی آ رہی تھی بھائی، بخار سردی زکام اور کیا نام ہے، یا تکلیف کس کو نہیں ہوتی ہے بھائی، سب کو ہوتی ہے، اور یہ تو زندگی میں تقدیر کا حصہ ہے نا۔ جب ہم ایمان لائے مسلمان ہوئے تو یہ بھی ہے نا کہ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ والقدر خیرہ و شرہ، قدر خیرہ و شرہ تو ہے کہ تقدیر کے بھلے اور برے ہونے پر بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر اس میں ذرا سا کھوٹ ہوا تو ہم ایمان والے نہیں، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ایمان والے۔ تو بہر کیف تھا پریشانی، تو کچھ اور تھا معاملہ، اب گئے، اب جانتے ہو عورت پہ جو حاوی ہو جائے وہ سمجھو سب سے بڑا سکندر ہے۔ حاجی صاحب، مولی صاحب، سب کی پگڑیاں اسی عورتوں سے اچھل جاتی ہیں اور سب اسی کے سامنے سلنڈر ہیں بھائی، ہے نا، وہ جو کہہ دے معاملہ سب بن جائے گا۔ اب جو ہے کیا نام ہے، دعا شروع ہوا، کہا کیا ہے، کہا کہ ایک دن جو ہے ایک تعویذ بناؤ، دوسرے دن دوسری تعویذ بناؤ، اور وہ جو نا گھر کا وہ آنگن کا وہ اوپر کا اس میں لٹکاؤ، کہا کبھی کنڈی میں لٹکاؤ، کبھی اس میں لٹکاؤ۔ چلیے اب کل بھی آئیں گے، پرسوں آئیں گے، کیلا ٹھوکیں گے گھر میں تاکہ جو ہے کیا نام ہے شیطان آئے نا۔ اب وہ کیلا ٹھوکتے ٹھوکاتے تعویذ دیتے دلاتے معاملہ کیا ہو رہا ہے پتا ہے، سونا۔ اب یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یہ کہاں کا ہے۔ اب ہمارے بارے میں تو آپ کو پتا ہی ہوگا، میں کہاں سے کہاں کہوں، اگر کچھ کروں تو مجھے پکڑ لے جاؤ گے، لیکن اس بابا کے بارے میں یہ بھی نہیں پتا ہے کہاں کا رہنے والا۔ چنانچہ کرتے کراتے جو ہے یقین اور اعتماد میں لیتے ہوئے یہ گہنا، یہ زیور اور جتنا سب تھا 2-4 لاکھ 10 لاکھ پونجی سب اٹھا کے لے کے جب چلا گیا، تب بعد میں ہوش میں آیا، ہو فلانے کے ابو وہ تو بہت بڑا جو ہے مکار تھا، لے کے چلا گیا۔ آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہاں پاؤ گے اس پاکھنڈ کو، کہاں پاؤ گے؟ دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہے، ایمان والوں عقیدہ گیا، دولت گئی، گھر کی عزت و آبرو لٹی، اللہ کو چھوڑنے کا نتیجہ اسی دنیا میں یہی دکھائی پڑ رہا ہے۔ باقی آخرت میں جو ہوگا وہ تو الگ ہی ہے، اس کی سزائیں، اس کا تو کوئی ثانی ہی نہیں۔ ایمان والوں اسی لیے اللہ کو ہی مانا جائے، تسلیم کیا جائے، نفع نقصان دینے والا، پریشانیاں مصیبتیں ہیں سب کچھ وہی ٹالنے والا، اس کے علاوہ وہ لوگ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اگر کریں گے تو غلط ہے۔
اس کے بعد آئیے تیسری چیز، اللہ کے حق کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے، کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات۔ کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے نام بتلائے ہیں، اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ پکارا جائے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نام رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، رزاق ہے، 99 نام ہے صفاتی، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے۔ لیکن اب تو ماشاءاللہ ہم انگریزی زیادہ پڑھے ہیں، ہے نا، کہ جو ہے معاملات یہ ہے کہ ہم زبانوں کے ساتھ اللہ کے ان صفاتی ناموں کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہے ہیں۔ عقیدہ بڑا باریک ہوتا ہے، اور عقیدے میں کھوٹ ہو تو مسلمان نہیں ہو سکتے ایمان والو۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، مکے والوں نے کیا کیا؟ مکے والوں نے آپ کو امانت دار کہا، آپ نے آپ کو صادق کہا، لیکن جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک اللہ کی بات کہی، ویسے ہی پورا مکہ بولو آپ کے خلاف ہو گیا۔ آج یہی معاملہ ہمارے یہاں بھی ہے۔ آج دنیا کو ہمارے مکان سے، ہمارے دکان سے، ہمارے تجارت سے کوئی لفڑا نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ کہاں ہے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں۔ ارے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ معاملہ تو توحید کا ہے۔ ابھی آپ جاؤ، شامل ہو جاؤ، آپ کو لوگ اعزاز دیں گے، آپ کو لوگ اپنا قریبی بنائیں گے۔ اللہ کی توحید کے ساتھ کھلواڑ کرو، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کبھی بھی کھلواڑ نہ کیا جائے، توحید خالص اپنایا جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات جو ہے جیسے اللہ نے بیان کیا ویسے ہی کیا جائے، یہ اس کے حقوق ہیں۔ اگر اس کے خلاف کریں گے تو حق تلفی ہوگی، جیسے ہمارے ہاں مثلاً آپ سن لیں اس بات کو، اس کے بعد میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ انگریزی میں جب نام بدلتا ہے یا آپ انگریزی زبان بولتے ہیں تو ہمارا نام مان لیجئے عبداللہ ہے یا عبد الرحمن ہے یا آپ کا نام سعد ہے، سعید ہے، تو جب انگریزی میں بولتے ہیں واٹ از یور نیم تو کیا کہا جاتا ہے؟ مائی نیم از، بولو مائی نیم از عبداللہ، ہے نا، یہی کہا جاتا ہے۔ زبان بدلا، نام وہی رہا۔ گرامر پڑھتے ہیں نا، انگریزی کا گرامر پڑھتے ہیں آپ، ناؤن کبھی بھی نہیں بدلتا ہے۔ کیا ہے یہ اسلوب دیکھیے، اسلوب دیکھیے، ناؤن کبھی نہیں بدلتا، اسم جو ہے وہ اسم ہی رہے گا۔ مان لیجئے آپ کتنے بھی بڑے انگریز ہو جائیں تو پوار بستی کو ترجمے میں نہیں بتایا جائے گا۔ کیا بتایا جائے گا؟ پوار بستی۔ واٹ از یور نیٹو پلیس تو کیا بتائیں گے؟ پوار بستی، ہے نا۔ تو پوار بستی کا ترجمہ اب بتائیے، مراٹھی میں بھی ہو، گجراتی میں ہو، ملیالم میں ہو یا دنیا کی دیگر اور زبانوں میں، ہندی میں ہو، تو زبان کے بدلنے سے جب جگہ کا نام، آپ کا نام نہیں بدل سکتا ہے تو بتائیے اللہ کا نام بدلا جا سکتا ہے؟ ہاں بدلا جا سکتا ہے؟ نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ ایک ادنا سے انسان کا نام، ایک ادنا سی جگہ کا نام جب نہیں بدلا جا سکتا ہے، یعنی زبانوں کے بدلنے سے نام نہیں تبدیل کیا جا سکتا ہے، تو بتاؤ اہل ایمان، اے مسلمانوں، ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ نے جن ناموں کو بتلایا ہے اس کو چھوڑ کر کے ہم نام کو پکاریں؟ کہیں کہ گاڈ، اب انگریزی زیادہ پڑھا ہے، گاڈ ہے صحیح؟ بتاؤ یہ ہے صفاتی نام میں سے؟ گاڈ ہوا، ایشور ہوا، بھگوان ہوا، جو بھی ہو، یہ کہنا صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے۔ آپ بھلے ہی پھینک لے لمبی لمبی، یہ ہماری زبان ہے، چل جائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عقیدتاً جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو انہیں ناموں کے ساتھ پکارا جائے، اللہ رب العالمین کو انہیں ناموں کے ساتھ پکارا جائے۔ ایمان والو فدعوہ بہا وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ، اس کے ناموں کے علاوہ کوئی اور نام سے نہ پکارا جائے، یہ الحاد ہوگا، یہ شرک کے دائرے میں جائے گا۔ اسی لیے ایمان والو ان باتوں پر ذرا غور کر لو۔ تو یہ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ پکارا جائے جن ناموں کو اللہ نے بتلایا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ اور نہ کہیں اپنی طرف سے۔ اللہ نے بیان فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور قرآن میں آیا ایک سورہ ہی ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ سب توحید خالص ہے، اور توحید خالص ہی اللہ کے حقوق کی صحیح ادائیگی کا نام ہے۔ اور ساری چیزیں ہیں، ہاں جو ہے بہت سارے حقوق ہیں، اگر بیان کرے تو وقت کم پڑ جائے گا۔ اب ہم کو یہیں تک اجازت ہے، وقت ختم ہو چکا۔ اب میں چند دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ پروردگار عالم، ہم نے جو کہا ہے اللہ اگر ہمارے کہنے میں کوئی کمی کوتاہی ہے اللہ ہماری کمیوں کو معاف فرما دے یا رب۔ اے اللہ ہم نے جو سنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے کے ساتھ صحیح باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما یا رب۔ پروردگار عالم، جو تیری دین کے خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، مالی ہو، بدنی ہو یا جس بھی طرح کے ہو، اللہ ہم سب کی قربانیوں کو تو قبول فرما لے یا رب۔ اے اللہ رب العالمین، جو اس مجلس میں شریک ہیں، اے اللہ ہماری اسی حاضری کو ذریعہ نجات بنا دے یا رب۔ اے پروردگار عالم، ہم میں سے جو بیمار ہیں اے اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما یا رب۔ اے اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں اے اللہ انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما یا رب۔ اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اے اللہ روزی کے معاملات میں، بیٹیوں کے رشتوں کے معاملات میں، اے اللہ ہر مسلمان بندے کی ہر جائز راہیوں کو تو پورا فرما دے یا رب۔ اے پروردگار عالم، ہمارے گھروں میں امن و سکون عطا فرما یا رب۔ اے اللہ رب العالمین، ہماری بے چینی کو تو چین میں تبدیل کر دے یا رب۔ اے پروردگار عالم، تو ہم مسلمانوں کا حامی و ناصر بن جائے یا رب۔ اے اللہ، اے پروردگار عالم، ہمارے ملک میں امن و شانتی عطا فرما یا رب۔ اے اللہ ہمارا تم حافظ بن جائے یا رب۔ اے پروردگار عالم، اے رب العالمین، ہمارے آبا و اجداد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کا خاتمہ کلمہ توحید پر ہوا ہے، الہی تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے یا رب۔ اے اللہ تو نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا رب۔ اے رب العالمین، اتنا ہی نہیں، جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان و اسلام پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہو۔ اتنا ہی نہیں رب العالمین، تو نے جو جنت بنائی ہے اے اللہ ہم تمام موحدین بندوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔